مردان خانے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ درمیان میں بچھی بڑی سی دری کے اوپر سربراہی نشست پر سلطان خانزادہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اونچا لمبا دراز قد، چوڑی جسامت، کثرتی وجود، دیکھنے میں وہ بلا کا حسین تھا۔ اس کے دائیں جانب زمان صاحب اور بائیں طرف ذوالفقار خانزادہ موجود تھے، جبکہ ارد گرد گاؤں کے باقی مرد حضرات خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے، جسے کسی اہم بات کے فیصلے کا انتظار ہو۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، سب کی نظریں ایک ساتھ دروازے کی طرف اٹھ گئی تھیں۔ اجازت ملنے سے پہلے ہی دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک لڑکی اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے سر پر دوپٹہ تھا، مگر لباس شہری تھا۔ لانگ شرٹ اور پینٹ، اس کا اندر آنا ہی تھا کہ محفل میں بیٹھے تمام مرد بے اختیار اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ آج تک کوئی عورت مردان خانے کی سمت نہیں آئی تھی۔ اس کو دیکھ ہر آنکھ حیرت میں تھی۔ سمان صاحب کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی، وہ چونک کر فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت صاف جھلک رہی تھی۔ ماہم، تم یہاں؟ ان کی آواز سنتے ہی لڑکی جیسے ٹوٹ گئی۔ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھی اور روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے تپتے صحرا میں سہارا مل گیا ہو۔ وہ تڑپ کر روتے ہوئے بولی، بابا مجھے بچا لیں بابا۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی، جیسے اندر کا سارا سب ٹوٹ گیا ہو۔ ذوالفقار خانزادہ اور سلطان خانزادہ بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے ایک سخت نظر پورے مجمع پر ڈالی اور صرف ایک اشارہ کیا تھا۔ اشارہ سمجھتے ہی باقی تمام مرد خاموشی سے اٹھے اور ایک ایک کر کے مردان خانے سے باہر نکل گئے۔ اب کمرے میں صرف 4 لوگ رہ گئے تھے۔ ماہم ابھی تک اپنے باپ سے لگی رو رہی تھی۔ بابا مجھے معاف کر دے، میں آپ کو بتائے بغیر آ گئی، لیکن میں وہاں مزید نہیں رہ سکتی تھی۔ وہاں رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہے بابا۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، سانسیں بے ترتیب تھیں۔ سمان صاحب نے نرمی سے اس کا چہرہ تھاما، اس کے آنسو صاف کیے اور محبت سے چور لہجے میں بولے، لاڈو کیا ہوا ہے؟ تم اچانک یہاں کیسے آ گئی؟ کسی نے مجھے اطلاع تک نہیں دی۔ ایک دفعہ فون کر کے بتا دیتی، میں ایئرپورٹ لینے کے لیے آ جاتا، اور تم مردان خانے میں کیوں آ گئی ہو؟ وہ بھی بات مکمل بھی نہ کر پائے تھے کہ ذوالفقار خانزادہ کی بھاری آواز سنائی دی، یہ تمہاری بیٹی ماہم ہے۔ سمان صاحب نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ ذوالفقار خانزادہ نے ماہم کو سخت نظروں سے دیکھا، ان کے چہرے پر ناگواری واضح تھی۔ پھر بغیر کچھ کہے وہ مڑ کر باہر چلے گئے تھے۔ سلطان خانزادہ نے بھی ایک گہری خاموشی نظر ماہم پر ڈالی، جسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر وہ بھی پلٹ کر چلا گیا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرے کی فضا بدل گئی تھی۔ سمان صاحب نے ماہم کو سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا تھا۔ بیٹھو، پہلے خود کو سنبھالو، پھر مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ ماہم نے اپنے آنسو پوچھنے کی کوشش کی، مگر وہ رک نہیں رہے تھے۔ بابا مجھے وہاں کیس ہو گیا ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ بہت مشکل سے میں پاکستان آئی ہوں، اگر میں واپس گئی نا تو وہ مجھے گرفتار کر لیں گے، اور آپ لندن کے سخت قانون اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ سمان صاحب کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ وہ پریشان لہجے میں بولے، کیسا کیس؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ بولی تھی، بابا میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، مجھ پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے، مجھے پھنسایا گیا ہے۔ وہ دوبارہ رونے لگی تھی۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ سمان صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بس آپ خاموش ہو جاؤ میری جان، رو مت، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ روتے ہوئے لرز کر بولی، بابا مجھے واپس مت بھیجیں، وہاں میرے ساتھ بہت برا ہوگا، میں نہیں جا سکتی، اور دادا جی مجھے قبول کر لیں گے نا؟ سمان صاحب نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے خود کو سنبھال رہے ہوں۔ میں بات کروں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور مزید بولے، لیکن پہلے تم خود کو سنبھالو، اس طرح روتی رہو گی تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ ماہم نے آہستہ سے سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو اب بھی مسلسل بہہ رہے تھے، جیسے اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہو کہ وہ واقعی اپنے گھر واپس آ چکی ہے۔ وہ اس کو اب حویلی کے اندرونی حصے کی طرف لے کر بڑھ گئے۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی جب زبان صاحب نے دروازہ کھٹکھٹائے بغیر ذوالفقار خانزادہ کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئے۔ کمرے میں ذوالفقار خانزادہ اپنی جگہ پر بیٹھے تھے، جبکہ سلطان خانزادہ پہلے سے موجود تھا۔ سلطان کی نظریں سیدھی دروازے کی طرف اٹھی اور زمان صاحب پر آ کر رک گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے زمان صاحب کے چہرے کے زاویے بدلے، جیسے وہ سلطان کو یہاں دیکھنے کی توقع نہیں کر رہے تھے، مگر اگلے ہی پل انہوں نے خود کو سنبھالا اور خاموشی سے آگے بڑھ کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ آج انہیں اپنی بیٹی کے حق کے لیے لڑنا تھا۔ اگر وہ خاموش رہے وہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ انہوں نے اپنے دل کو اچھے طریقے سے سمجھا لیا تھا۔ کمرے میں کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھائی رہی۔ پھر سلطان اپنے روبدار انداز میں سخت لہجے میں بولا، کیا ماجرا ہے یہ؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں وہ لڑکی اس گھر میں نہیں رہ سکتی، پھر اب تک وہ یہاں کیوں ہے؟ جب وہ آئی تھی آپ کو چاہیے تھا اسی وقت اس کو یہاں سے چلتا کرتے، لیکن آپ اس کو اس گھر میں پناہ دے رہے ہیں۔
کس حیثیت سے؟ مجھے آپ بتائیں۔ چاچو سامان صاحب نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے الفاظ سن رہے ہوں، اور سنجیدگی سے بولے، سلطان میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، تمہارا غصہ غلط نہیں ہے، مگر وہ ایک لڑکی ذات ہے، میں کس طرح اس کو اتنی بڑی مشکل میں تنہا چھوڑ سکتا ہوں؟ وہ اب لندن واپس نہیں جا سکتی، اتنا سمجھ لو اس نے اپنی جان کو بچانے کے لیے لندن چھوڑا ہے۔ سلطان نے درمیان میں ہی تیز لہجے میں کہا، لڑکی ہونے سے کچھ نہیں بدلتا سامان صاحب، اصول سب کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ جب فیصلہ ہو چکا ہے وہ لڑکی ہمارے خاندان میں نہیں رہے گی، نہ اس کا ہمارے خاندان سے کوئی تعلق ہوگا، پھر وہ ہمارے خاندان میں داخل کیسے ہوئی؟ داخل ہونا تو دور، وہ حویلی میں ہی داخل ہو گئی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ اور دادا ماضی بھول سکتے ہیں لیکن میں نہیں۔ مجھ پر جو اذیت گزری ہے وہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ سامان صاحب نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بات جاری رکھی، میں نے لندن سے معلوم کیا ہے، اس پر ایک بڑا کیس ہو گیا ہے، چوری کا الزام لگا ہے، اگر وہ واپس گئی تو سیدھا گرفتار ہو جائے گی۔ لندن کا قانون بہت سخت ہے۔ سلطان کی نظریں تیز ہو گئی، مگر وہ خاموش رہا تھا۔ ہم چاہیں جتنا بھی اس سے نظریں پھیر لیں، مگر وہ ہمارے خاندان کی بیٹی ہے۔ بابا سرکار، انہوں نے نظریں اٹھا کر ذوالفقار خانزادہ کو دیکھا، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں اپنے خون کو اس طرح برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ جو بھی ماضی میں ہوا، اس کا ان معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ذوالفقار خانزادہ کافی دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ ان کا چہرہ سخت تھا، جیسے وہ کسی پرانے زخم کو دوبارہ محسوس کر رہے ہوں۔ پھر انہوں نے آہستہ مگر بھاری آواز میں کہا، تمہاری اس انگریز بیوی نے میرے بڑے بیٹے کا قتل کیا تھا، سلطان کے باپ کا، جو اس گاؤں کا سردار تھا۔ کیا تم یہ بات بھول گئے ہو؟ اتنی بڑی بات تم کیسے فراموش کر سکتے ہو؟ تم نے ہمیشہ اپنی بیٹی سے تعلق رکھا، اسے یہاں سے پیسے بھیجے، اس کا خیال کیا، خود ملنے کے لیے گئے، مگر اب حد تجاوز ہو رہی ہے۔ وہ لڑکی ہماری حویلی میں نہیں رہ سکتی۔ وہ گاؤں کی نہیں ہے، شہر کی نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے ملک کی ہے۔ کیا وہ ہماری ریتی رواج سمجھ پائے گی؟ کیا حویلی کا قانون سمجھ پائے گی اور اس کی پاسداری کرے گی؟ کمرے کی فضا یکدم بوجھل ہو گئی تھی۔ سامان صاحب نے فوراً جواب دیا، آواز میں دبا ہوا درد تھا، بابا میں ماہم کو ہر بات سمجھاؤں گا، وہ کسی بات سے اختلاف نہیں کرے گی، میرا وعدہ ہے۔ اور رہی میری مرحوم بیوی کی بات، میں نے اس عورت کو چھوڑا نہیں تھا، اسے پھانسی کے پھندے پر چڑھوایا ہے، اپنے ہاتھوں سے انصاف کروایا ہے۔ یہ بات آپ کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ سزا ہو چکی ہے، پھر میری بیٹی کو کیوں درمیان میں لایا جا رہا ہے؟ جب تک وہ لندن میں محفوظ تھی، میں نے کبھی کسی بھی طرح کا اختلاف نہیں کیا، مگر اب وہ وہاں محفوظ نہیں ہے۔ مجھ پر لازم ہے میں اپنی اولاد کی حفاظت کروں۔ اگر میں اپنی اولاد کی حفاظت نہیں کر سکتا تو میرے باپ ہونے پر لعنت ہے۔ آپ حق ایمان سے بتائیں، اس سب میں میری معصوم بیٹی کا کیا قصور ہے؟ ذوالفقار خانزادہ نے سیدھی نظر ان پر ڈالی، تمہاری بیوی نے جرم کیا ہے، اس کی سزا اسے ملی، لیکن گاؤں کے اصول الگ ہوتے ہیں۔ تمہاری بیوی قبول کر لے گی اسے، تمہارا بیٹا قبول کر لے گا اسے، ان کے بارے میں سوچا ہے؟ سامان صاحب کے چہرے پر الجھن آئی۔ وہ مزید بولے، صبح تک کبیر بھی گاؤں واپس آ جائے گا، تمہاری بیوی ابھی تک خاموش ہے، لیکن یہ بات طے ہے، تمہارے بیٹے کے آتے ہی وہ آواز اٹھائے گی، تب کیا کرو گے تم؟ ذوالفقار خانزادہ دو ٹوک انداز میں بولے تھے۔ سامان صاحب نے بے بسی سے کہا، میں سمجھاؤں گا، پلیز بابا سرکار میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتے تھے، مگر سلطان اچانک سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اس کی آواز نے بات کا رخ بدل دیا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر یہاں رہنے کی ایک شرط ہوگی۔ سامان صاحب فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ مجھے سب منظور ہے سلطان، تم بس حکم کرو۔ وہ کسی بھی طرح وہاں کو یہاں ٹھہرانا چاہتے تھے اور اس کے لیے ہر حد تجاوز کرنے کو تیار تھے۔ سلطان کی آنکھوں میں سختی آ گئی تھی۔ آپ کی مرحوم اہلیہ نے ہمارے باپ کا قتل کیا، اس صدمے میں میری ماں بھی مر گئی اور میں اکیلا رہ گیا۔ اس کی آواز میں دبے ہوئے سالوں کا درد صاف سنائی دے رہا تھا۔ بے شک آپ نے اس عورت کو سزا دلوائی، اسے پھانسی کے پندے پر چڑھایا، لیکن گاؤں کے اصول کے مطابق ونی کی رسم ادا نہیں ہوئی۔ سامان صاحب کے چہرے پر بے یقینی آئی۔ وہ مزید بولا، اور اب وہ رسم ادا ہوگی، یعنی ماہم کا نکاح مجھ سے ہوگا۔ میں خون بہا لوں گا، میرے باپ کا خون بہا۔ آپ کی بیوی کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا کر لے لیا گیا تھا، مگر میری ماں جو صدمے سے اس دنیا سے رخصت ہوئی، اس کا خون بہا۔ ماہم کا نکاح مجھ سے ہونے کے بعد ادا ہوگا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی تھی، لیکن سزا تو مل چکی تھی۔ سامان صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا، آواز میں بے چینی تھی، اب کیسا خون بہا؟ سلطان بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کا انداز حتمی تھا۔ میرے گاؤں میں رہنے کا خون بہا، اگر آپ کو اعتراض نہیں ہے تو ٹھیک۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا، دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا،
ورنہ صبح تک اس گھر میں وہ لڑکی مجھے نظر نہ آئے. یہ میرا حکم ہے. اگر آپ نے کہا کہ راضی ہو جاتے ہیں وہ اس صورت حویلی میں رہ سکتی ہے. یہ کہہ کر وہ بغیر پیچھے دیکھے کمرے سے باہر نکل گیا تھا. کمرے میں اب صرف 2 لوگ رہ گئے تھے اور خاموشی پہلے سے کہیں زیادہ باری ہو چکی تھی. اس کا ارادہ ذوالفقار صاحب سے بات کرنے کا تھا مگر انہوں نے بھی چہرہ موڑ لیا. کچھ دیر تک وہ وہیں کھڑے اس معاملے کو حل کرنے کی جدوجہد کے بارے میں سوچتے رہے اور پھر جھکے کندھوں کے ساتھ کمرے سے باہر آ گئے. رات کے 2 بج رہے تھے. وہ بستر پر لیٹی موبائل اسکرول کر رہی تھی. اس کی آنکھوں میں نیند کم اور بے چینی زیادہ تھی. خوف کے مارے اسے ایک لمحہ سکون نہیں مل رہا تھا. ایسا لگتا تھا جیسے ابھی پولیس آئے گی اور اسے گرفتار کر کے لے جائے گی. ایک معصوم لڑکی جس نے بے شک باہر ممالک کا ماحول دیکھا تھا لیکن کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی جو اس کے لیے مشکل پیدا کرے. اب اچانک اس پر اس مصیبت کے پہاڑ نے بہت بڑا نقصان چھوڑا تھا. ابھی وہ اپنے خیالات میں ہی گم تھی جب اچانک کمرے کا دروازہ بغیر دستک کے کھلا. وہ چونک کر فوراً اٹھ بیٹھی. دروازے پر سلطان خانزادہ کھڑا تھا. اسے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اس نے فوراً اپنا دوپٹہ سمیٹنے کی کوشش کی مگر وہ ویسے ہی بے ترتیب تھا. اس کی آواز میں گھبراہٹ صاف تھی. آپ کون ہیں اور کس کی اجازت سے میرے کمرے میں داخل ہوئے؟ سلطان نے دوبارہ دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا. اس کے قدم ناپ تول کر اٹھ رہے تھے جیسے وہ ہر لفظ پہلے سے طے کر کے آیا ہو. وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر بستر کی حد ختم ہو چکی تھی. سلطان اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا. اس نے اچانک اس کے دونوں بازو مضبوطی سے تھام لیے. گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ تڑپ اٹھی. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غرایا. میں وہ ہوں جس کے ساتھ تمہارا نکاح ہونے والا ہے؟ وہ جھٹکے سے بولی. ہاتھ چھوڑو میرا. کیا بدتمیزی ہے یہ؟ اسے بات کا مطلب بالکل سمجھ نہیں آیا تھا لیکن اس کے انداز نے اس بات کا احساس ضرور دلا دیا تھا کہ سامنے کھڑا شخص اس سے نفرت کرتا ہے. اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر سلطان کی گرفت اور مضبوط ہو گئی تھی. وہ مزید بولا. صبح تک تمہیں خود سمجھ آ جائے گا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے اس گھر میں اور میں کیا بول رہا ہوں تم سے. صبح تمہارا باپ تمہیں اطلاع دے گا. تمہاری شادی مجھ سے ہو رہی ہے اور پھر یاد رکھنا تمہارے ساتھ وہ ہوگا جس کا تم نے کبھی خواب میں تصور بھی نہیں کیا ہوگا. اس کی بات سن کر وہ فوراً بولی. میں کبھی شادی نہیں کروں گی تم جیسے انسان سے جسے ایک لڑکی کے کمرے میں آنے کے بنیادی طریقے بھی نہیں آتے. سلطان کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی. اصولوں کی بات تم کر رہی ہو؟ وہ مزید قریب جھکا. اس کی گرفت اب بھی قائم تھی. بکواس بند کرو اور حقیقت سمجھو. یہ کوئی لندن نہیں ہے جہاں تم اپنی مرضی سے جیتی پھرو. یہاں ہر چیز کا حساب ہوتا ہے اور تمہیں اب کل سے ہر حساب مجھے دینا ہوگا. وہ غصے سے کانپ رہی تھی. تم مجھے ڈرا نہیں سکتے. میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے. ہاتھ چھوڑو میرا. بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں. اس کی بات سن کر وہ بولا. یہ فیصلہ تم نہیں کرو گی. فیصلہ یہاں کے لوگ کریں گے اور میں بھی ان میں شامل ہوں. اس نے اس کے بازو ایک جھٹکے سے چھوڑ دیے. وہ فوراً پیچھے ہٹی اور اپنے بازو سہلانے لگی جیسے اس کی گرفت ابھی تک محسوس ہو رہی ہو. سلطان سیدھا کھڑا ہو گیا. ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو. اس نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا. یہاں رہنے کی قیمت دینی پڑتی ہے اور تم وہ قیمت ادا کرو گی. اگر تم نے ادا نہیں کی تو یاد رکھنا اس چھت کے نیچے تمہیں جگہ بھی نہیں ملے گی. صبح تک سب واضح ہو جائے گا. سلطان نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا. تب تمہیں سمجھ آئے گا کہ تم کہاں کھڑی ہو. یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور دروازہ بند ہو گیا. کمرے میں اچانک خاموشی چھا گئی. وہ چند لمحے ویسے ہی کھڑی رہی جیسے جسم نے حرکت کرنا بھول گیا ہو. پھر آہستہ سے بستر پر بیٹھ گئی. اس کے ہاتھ اب بھی ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے. اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسناہٹ دوڑتی محسوس ہوئی جیسے خوف اندر تک اتر گیا ہو. اس نے اپنے بازو خود کے گرد لپیٹ لیے مگر دل کی دھڑکن کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. ایک لمحے کے لیے اس کا پورا وجود لرز گیا تھا. چند لمحے بعد اس نے اپنے آپ کو سنبھالا. اٹھ کر کمرے کا دروازہ لاک کیا اور واپس بستر پر لیٹ گئی. لیکن نیند اب کوسوں دور تھی. رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی. اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا. صبح کے 10 بج رہے تھے جب سامان صاحب ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے. اندر ذوالفقار خانزادہ اپنی مخصوص نشست پر بیٹھے تھے جبکہ سامنے والے صوفے پر سلطان خانزادہ اور کبیر موجود تھے. دروازہ کھلنے کی آواز پر تینوں کی نظریں ایک ساتھ ان کی طرف اٹھی. کبیر فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. السلام علیکم بابا. سامان صاحب نے ہلکا سا سر ہلایا اور اس کے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور حیران ہو کر بولے. وعلیکم السلام. تم کب پہنچے؟ حویلی. وہاں نکلنے سے پہلے مجھے میسج تک نہیں کیا. ان کی بات سن کر وہ سنجیدگی سے بولا. صبح جلدی نکل رہا تھا اسی لیے میسج نہیں کیا. یہاں پہنچتے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے ہیں بابا. لیکن آتے ہی بہت سی خبریں بھی مل گئی ہیں.
انداز بتا رہا تھا کہ وہ ماہم کے ہونے پر خوش نہیں ہے۔ زمان صاحب نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ کون سی خبریں؟ اندازہ انہیں ہو چکا تھا، مگر پھر بھی سوال کیے بغیر وہ نہیں رہے۔ کبیر نے سیدھا سوال کیا، یہ لڑکی ہمارے گھر کیوں آئی ہے؟ زمان صاحب کے چہرے پر ناگواری آئی۔ وہ لڑکی نہیں، تمہاری بہن ہے۔ اس طرح مت بولو۔ اگر تم اپنی بہن کے لیے ایسے الفاظ ادا کرو گی تو ہر شخص کو اس بات کی اجازت ملے گی تمہارا خون ہے وہ، تمہارے باپ کی بیٹی۔ کبیر کے چہرے کے تاثرات فوراً سخت ہو گئے۔ وہ بیزار لہجے میں بولا، الٹی بات کر کے میرا خون نہیں جلائیں، میری کوئی بہن نہیں، میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، بلا وجہ کی بات نہیں کریں۔ کبیر زمان صاحب کی آواز میں سختی آ گئی تھی۔ تم اپنے باپ سے اس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ ہوش ہے تمہیں؟ کبیر کچھ اور کہنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ ذوالفقار خانزادہ کی بھاری آواز کمرے میں گونج۔ بیٹھ جاؤ کبیر، باپ ہے تمہارا، الجھو مت، میں ابھی زندہ ہوں، سلطان ابھی زندہ ہے، تم مداخلت نہیں کر سکتے، خاموش رہو۔ کبیر نے ایک لمحہ اپنے دادا کی طرف دیکھا، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی واپس صوفے پر بیٹھ گیا تھا، مگر اس کے چہرے سے غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر سلطان نے سیدھی نظر زمان صاحب پر ڈالی اور سنجیدگی سے بولا، کیا ارادہ ہے چاچو؟ آپ راضی ہیں نکاح کے لیے؟ زمان صاحب نے گہرا سانس لیا، جیسے رات بھر کے سوچے ہوئے فیصلے کو الفاظ دے رہے ہوں۔ میں نے رات بھر اس بارے میں سوچا ہے، سب کی نظریں ان پر جم گئی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو سلطان، انہوں نے دھیرے سے کہا۔ مہام اگر اس گھر میں ایسے ہی رہے گی تو اسے کبھی وہ مقام نہیں ملے گا جو میں چاہتا ہوں میری بیٹی کو ملے، لیکن اگر تم سے اس کا نکاح ہو جائے گا تو سب اسے تمہاری بیوی کی حیثیت سے جانیں گے، اسے ایک پہچان مل جائے گی اور اسے وہی عزت اور مقام ملے گا جو میں چاہتا ہوں میری بیٹی کو ملے۔ سلطان کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں آیا، وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے، میں اس کا نکاح تم سے کرواؤں گا، میں راضی ہوں اس نکاح کے لیے۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی پھیل گئی۔ وہ مزید بولے، آج ہی میں ماہم سے بات کروں گا اور جب تم کہو گے ہم نکاح کر لیں گے۔ سلطان نے فوراً جواب دیا، میں کل نکاح کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ زمان صاحب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کل؟ یہ تو بہت جلدی ہو جائے گا بیٹا، اس ہفتے کے آخر میں کر لیتے ہیں، جب تک کچھ تیاریاں ہیں وہ بھی مکمل ہو جائیں گی۔ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی سلطان دو ٹوک انداز میں بولا، میرا فیصلہ حتمی ہے، میں کل ہی نکاح کروں گا۔ وہ مزید کچھ کہنے والے تھے کہ کبیر اچانک بول پڑا، اس کی آواز میں واضح اعتراض تھا۔ لالا، آپ کیوں کر رہے ہیں اس لڑکی سے نکاح؟ سب کی نظریں اس کی طرف مڑ گئی۔ لندن میں رہی ہے نا، جانے کس کس کے ساتھ مکالمہ کیا ہوگا، آپ گاؤں کے سردار ہیں، اس حویلی کے بڑے بیٹے ہیں، آپ کے لیے وہ لڑکی درست نہیں۔ کبیر، ذوالفقار خانزادہ کی آواز گونجی، اس بار پہلے سے زیادہ سخت۔ شرم کرو، بہن ہے وہ تمہاری، سوچ سمجھ کر بولا کرو، بلا وجہ کی بات کر کے ہمارے اعصاب چٹکنے پر مجبور نہ کرو۔ کبیر چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، مگر اس کے چہرے پر ضد واضح تھی۔ اس نے ایک نظر سب پر ڈالی، جیسے کسی کو بھی ماننے کو تیار نہ ہو، پھر وہ اچانک اٹھا، قدم زور سے زمین پر مارتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا، بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے بعد کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، مگر اس بار فضا پہلے سے زیادہ تناؤ سے بھری ہوئی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، وہ کمرے کے درمیان بیٹھی سوٹ کیس کھولے کپڑے ایک ایک کر کے نکال رہی تھی اور الماری میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ مصروف تھے مگر چہرہ اب بھی الجھا ہوا تھا۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور بغیر انتظار کیے دروازہ کھلا۔ زمان صاحب اندر داخل ہوئے تھے، انہیں دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکان آ گئی۔ وہ فوراً اٹھی اور تیزی سے ان کے پاس آ گئی۔ بابا، اس کی آواز میں اپنائیت تھی۔ زمان صاحب نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیا کر رہی ہے میری بیٹی؟ ناشتہ کیا تم نے؟ وہ ہلکا سا منہ بنا کر بولی۔ بابا، یہاں ناشتہ پراٹھوں کا تھا، آپ کو پتہ ہے میں صبح یہ سب نہیں کھاتی۔ زمان صاحب ہلکا سا مسکرائے۔ ٹھیک ہے، تم ملازمہ کو بتا دینا تمہیں کیا چاہیے، جو تم کہو گی وہی بنے گا، آگے میں بات کر لوں گا، کوئی بھی تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا۔ پھر انہوں نے فوراً ذرا سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، اچھا ادھر آؤ، میرے ساتھ بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ان کے ساتھ چل کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ان کی آنکھوں میں سوال تھا، جیسے وہ اندازہ لگا رہی ہو کہ بات عام نہیں ہے۔ زمان صاحب کچھ لمحے خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، میں جانتا ہوں یہ سب تمہارے لیے آسان نہیں ہے۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی، پوری توجہ ان پر تھی۔ تم جانتی ہو نا تمہاری ماں نے کیا کیا تھا؟ ماہم کی نظریں جھک گئی، مگر وہ خاموش رہی۔ اس نے میرے بڑے بھائی کا قتل کیا تھا، صرف اس لیے کہ وہ مجھے گاؤں کا سردار بنانا چاہتی تھی۔ وہ خود یہاں کی مالکہ بننا چاہتی تھی۔ وہ پڑھی لکھی تھی، سمجھدار تھی، مگر اس نے جو کیا وہ میری سمجھ سے باہر تھا۔
ماہم نے دھیرے سے کہا، بابا آپ نے جو سزا انہیں دلائی وہ قانون کے مطابق بالکل درست تھی، آپ کو اس بات پر گلٹی نہیں ہونا چاہیے۔ سامان صاحب نے فوراً سر ہلایا۔ میں گلٹی نہیں ہوں، مگر وہ رہے، پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، تمہارے لیے یہاں رہنا مشکل ہو رہا ہے۔ وہ چونک گئی۔ کیا مطلب بابا؟ آپ مجھے واپس لندن بھیج رہے ہیں؟ اس کی آواز میں فوراً خوف آ گیا۔ وہ مجھے گرفتار کر لیں گے، وہ مجھے کسی صورت معافی نہیں دیں گے۔ آپ نہیں سمجھ رہے وہاں کے حالات کس حد تک پیچیدہ ہو چکے ہیں۔ سامان صاحب نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما اور بولے، نہیں، میں تمہیں لندن نہیں بھیج رہا میری گڑیا، تم یہیں رہو گی۔ وہ کچھ حد تک مطمئن ہوئی، مگر ان کے چہرے کی سنجیدگی نے اسے پھر سے بے چین کر دیا۔ لیکن ایک شرط ہے، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ وہ فوراً بولی، کیا شرط ہے بابا؟ مجھے ہر شرط منظور ہے، میں لندن نہیں جانا چاہتی۔ اس کے لہجے کا خوف نہ جانے کیوں سامان صاحب کو شرمندہ کر گیا۔ سامان صاحب چند لمحے خاموش رہے، جیسے الفاظ سن رہے ہوں، پھر انہوں نے سیدھی بات کہی، تمہیں سلطان سے نکاح کرنا ہوگا کل۔ وہ جیسے ایک دم ساکت ہو گئی تھی۔ کیا یہی شرط ہے یہاں رہنے کی؟ سامان صاحب نے وضاحت کی۔ اگر تم نے نکاح نہیں کیا تو وہ تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ وہ گاؤں کا سردار ہے اور اس کے پاس ہر اختیار ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ فیصلہ تمہارا ہے، بتاؤ کیا سوچ رہی ہو؟ ماہم کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ بابا پلیز ایسا مت کریں۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ کل رات وہ میرے کمرے میں آیا تھا، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، بہت عجیب باتیں کر رہا تھا۔ سامان صاحب کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سخت ہوا، مگر انہوں نے خود کو سنبھالا۔ تمہیں تھوڑا بہت برداشت کرنا پڑے گا بابا، وہ بے بسی سے بولی۔ انہوں نے نرمی سے کہا، وہ برا نہیں ہے، تمہیں سمجھے گا، لیکن پہلے تمہیں خود کو اس کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ میں بھی تمہیں واپس نہیں بھیجنا چاہتا، مجھے میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی میں تمہیں بھروسہ مند ہاتھوں میں دینا چاہتا ہوں، خدا کے لیے مان جاؤ۔ ماہم خاموش ہو گئی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، جیسے وہ اندر ہی اندر کچھ لڑ رہی ہو۔ چند لمحے گزر گئے، پھر اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ آنکھوں میں نمی اب بھی موجود تھی۔ اگر میں انکار کر دوں تو آپ مجھے بچا لیں گے؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ سامان صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ اسی خاموشی میں اسے اپنا جواب مل گیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی، ایک گہرا سانس لیا، پھر دھیرے سے بولی، ٹھیک ہے بابا، میں راضی ہوں۔ اس کی رضامندی نے انہیں اندر تک سکون پہنچایا تھا، اور وہ خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا، اور اگلا دن اس کے لیے ایک نئے امتحان کی طرح روشن ہوا۔ دوپہر کے قریب پورا گھر مہمانوں سے بھر چکا تھا۔ ڈرائنگ روم اور لاؤنج میں قریبی رشتہ دار اور گاؤں کے معزز لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ سب کی نظریں بار بار اندرونی حصے کی طرف اٹھ رہی تھیں جہاں نکاح ہونا تھا۔ وہ دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، سرخ جوڑا بھاری دوپٹہ سر پر گرا ہوا تھا، ہاتھوں میں مہندی ابھی تک تازہ تھی۔ اس کے ہاتھ اس کی گود میں جڑے ہوئے تھے، مگر انگلیاں بے اختیار ایک دوسرے میں الجھ رہی تھیں۔ آج تک اس نے اتنا ہیوی ڈریس نہیں پہنا تھا، لیکن بابا کے کہنے پر اس نے خاموشی سے یہ لباس بھی زیب تن کر لیا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ذہن بار بار وہی سوچ رہا تھا، لندن کی زندگی، آزادی، اکیلا پن، اور پھر اچانک یہاں، یہ سب کچھ اتنی جلدی کیسے ہو گیا؟ وہ ابھی نہیں انہی خیالات میں گم تھی کہ دروازہ کھلا۔ ایک ملازمہ کے ساتھ مولوی صاحب، سامان صاحب، کبیر، ذوالفقار خانزادہ اور چند معزز مرد حضرات اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور سر مزید جھکا لیا تھا۔ آج پہلی بار اسے مشرقی حیا محسوس ہو رہی تھی۔ سامان صاحب آہستہ آہستہ اس کے قریب آئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مولوی صاحب نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، زمان صاحب اجازت ہے نکاح شروع کریں؟ زمان صاحب نے ایک لمحہ اپنی بیٹی کو دیکھا، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ کھولا اور ماہم کی طرف دیکھتے ہوئے باضابطہ انداز میں کہا، ماہم بنت سامان خانزادہ، آپ کا نکاح سلطان خانزادہ پل خیام خانزادہ سے طے کیا جاتا ہے۔ حق مہر 4 لاکھ مقرر کیا گیا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ماہم کے لب ہلے، مگر آواز فوراً نہیں نکل سکی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے مشکل سے خود کو سنبھالا۔ قبول ہے۔ اس کی آواز بہت دھیمی اور ٹوٹتی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ سوال کیا، ماہم بنت سامان خانزادہ، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے آنکھیں بند کی، آنسو اس کے گالوں پر بہ رہے تھے۔ قبول ہے۔ تیسری بار سوال ہوا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس بار اس کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ اور بھی واضح تھی۔ قبول ہے۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ آگے بڑھایا، یہاں دستخط کریں۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اس نے قلم تھاما۔ چند لمحے لگے، مگر اس نے دستخط کر دیے۔
زمان صاحب نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے۔ تمام مرد حضرات آہستہ آہستہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرہ خالی ہو گیا، صرف وہ اور اس کی سانسوں کی بے ترتیبی باقی رہ گئی تھی۔ لاؤنج میں سلطان خانزادہ دلہا بنے صوفے پر بیٹھا تھا، سفید لباس سر پر، خاندانی پگ، چہرے پر سنجیدگی، نظریں سیدھی سامنے تھی۔ مولوی صاحب اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ذوالفقار صاحب اجازت ہے؟ ذوالفقار خانزادہ نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ جی شروع کریں۔ مولوی صاحب نے سلطان کی طرف رخ کیا۔ سلطان خانزادہ والقیام خانزادہ، آپ کا نکاح محمد زمان خانزادہ سے طے کیا جاتا ہے، حق مہر 4 لاکھ مقرر ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سلطان نے بغیر جھجک سیدھی آواز میں کہا، قبول ہے۔ سیدھی۔ مولوی صاحب نے دوسری بار سوال دہرایا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ تیسری بار بھی وہی سوال ہوا، قبول ہے۔ اس کی آواز میں نہ ہچکچاہٹ تھی نہ توقف۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ اس کے سامنے رکھا۔ دستخط کریں۔ سلطان نے فوراً قلم اٹھایا اور بغیر کسی توقف کے دستخط کر دیے۔ مولوی صاحب نے نکاح مکمل ہونے کا اعلان کیا۔ نکاح مکمل ہوا، مبارک ہو۔ کمرے میں بیٹھے لوگوں نے آہستہ آواز مبارکباد دی۔ ذوالفقار خانزادہ نے گہرا سانس لیا، جبکہ زمان صاحب کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ مطمئن تھے، لیکن اندر ہی اندر انہیں اس بات کا خوف محسوس ہو رہا تھا، کیا سلطان ان کی بیٹی کو دل سے قبول کر پائے گا؟ جبکہ دوسری جانب سلطان اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ اس کا چہرہ اب بھی ویسا ہی سنجیدہ تھا، جیسے یہ سب اس کے لیے صرف ایک رسم ہو جو اسے ادا کرنی تھی۔ نکاح کے بعد باہر کچھ رسومات ادا کی گئی تھیں اور پھر اسے شمیم بیگم، زمان صاحب کی پہلی بیوی، سلطان کے کمرے میں بٹھا کر چلی گئی۔ محمد نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر انہوں نے اسے منہ لگانا ضروری نہیں سمجھا۔ کمرے میں وہ دلہن بنی بیڈ پر بیٹھی تھی، سرخ جوڑا، بھاری دوپٹہ آدھے چہرے پر گرا ہوا تھا، ہاتھ اس کی گود میں جڑے ہوئے تھے اور اس کی سانسیں تیز تھیں اور دل اس زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ چند لمحے اسی بے چینی میں گزرے تھے کہ دروازہ کھلا اور سلطان اندر داخل ہوا۔ اس کی موجودگی محسوس ہوتے ہی وہ مزید سمٹ گئی۔ اس کے کندھے تن گئے تھے، نظریں فوراً جھک گئی تھی۔ سلطان نے دروازہ بند کیا اور چند قدم چل کر وہیں رک گیا۔ اس کی نظر سیدھی اس پر تھی۔ وہ اسے چند لمحے دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا طنزیہ کہکا لگا کر بولا، بیٹی تم ایسے ہو جیسے آج پہلی بار تمہارے قریب کوئی مرد آئے گا۔ اس کے اس جملے پر وہ ساکت رہ گئی۔ تمہیں تو چاہیے تھا ایسا لباس پہن کر بیٹھتی کہ تمہیں دیکھتے ہی میں تمہارے قریب آ جاتا۔ آخر کو ان تمام کام میں تم ماہر ہوگی۔ لہجے میں واضح طنز تھا۔ اس نے ہمت کر کے سر اٹھایا، آنکھوں میں خوف اور تکلیف دونوں تھے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی آواز دھیمی مگر واضح تھی۔ لندن میں رہنے والی ہر لڑکی خراب نہیں ہوتی، یہ صرف چھوٹے ذہن والوں کے خیالات ہیں۔ وہاں پر رہتے ہوئے بھی عورت اپنی عزت کا خیال رکھتی ہے۔ سلطان کی آنکھیں ذرا سکڑی تھی۔ بابا نے مجھے سکھایا ہے، بغیر نکاح کے اگر کوئی مرد میرے قریب آئے تو وہ غلط ہے اور اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے۔ مجھے کئی لڑکوں نے شادی کے لیے بولا تھا، مگر میں نے سب کو انکار کر دیا، صرف اس لیے کہ میں ابھی فی الحال اپنی زندگی شروع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے کسی مرد کو بھی اپنی زندگی میں شامل ہونے نہیں دیا۔ آپ اس طرح مجھ پر الزام نہیں لگا سکتے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے بات جاری رکھی۔ بابا نے یہ بھی بتایا ہے جو بغیر ثبوت کے تہمت لگاتے ہیں اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ آپ میرے دامن پر کیچڑ نہ اچھالیں، اس کی سخت پکڑ ہے۔ آپ نے یہاں پر رہ کر دین کی باتیں سیکھی ہوں گی، دین کے بارے میں سمجھا ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا کہ تہمت لگانا کتنا غلط ہے۔ سلطان کے چہرے پر سختی آ گئی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، بہت زبان چلانی آ گئی ہے۔ معلوم ہے تم کس کے سامنے بیٹھ کر کیا باتیں کر رہی ہو؟ 4 جماعت پڑھی ہوئی ہو تم اور میرے سامنے دلیلیں دے رہی ہو۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے میرے سامنے اتنی زبان درازی کرو، تمہاری زبان کھینچ کر کدی سے لپیٹ دوں گا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ مجھے نہیں پتا ہوگا لندن میں رہنے والی لڑکیوں کی کیا زندگی ہوتی ہے، چھوٹا بچہ سمجھا ہوا ہے مجھے، اپنی آنکھوں سے لندن لے کر آیا ہوں اور وہاں کا ماحول بھی، اس لیے مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم پارسا ہو، یہ صرف تمہارا خیال ہے، تم کون ہو، تمہاری زندگی وہاں کیسی رہی ہوگی، اس بات کا اندازہ مجھے بخوبی ہے۔ اس کے لہجے میں حقارت تھی۔ مہم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ بے شک وہاں آزادی ہے، لیکن میں ایک مشرقی لڑکی ہوں، وہاں رہتے ہوئے بھی میں اپنی ریتی رواج نہیں بھولی۔ سلطان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے آ کر اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، مجھے لگا تھا تم میرے سامنے ایک لفظ نہیں بولو گی۔ اب اگر اتنی باتیں کر رہی ہو تو پھر ٹھیک ہے، اگر تمہیں اپنے رواج یاد ہیں تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گی۔ وہ ساکت ہو گئی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا ہوئی تھی۔ وہ مزید بولا، شوہر اگر ناراض ہو کر سو جائے وہ اس کی طرف جھکتے،
مزید بولا تو فرشتے پوری رات لعنت بھیجتے ہیں میری پیاری معصوم نشے کی بیوی، یہ بات تمہیں معلوم ہے نا؟ ماہم نے نظریں جھکا لی، اس کے ہاتھ مزید جکڑ گئے تھے۔ سلطان نے اسے غور سے دیکھا، پھر اچانک اس کا لہجہ بدل گیا، پہلے سے زیادہ سخت۔ آج تم نے میرے سامنے بہت زبان چلائی، اگر آج کے بعد تمہاری زبان چلی تو یاد رکھنا تمہارا وہ حشر کروں گا جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس کے لہجے پر ایک لمحے کے لیے ماہم کا وجود لرزا تھا، مگر اس نے خود کو قابو کر لیا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، بس اب بہت ہو چکی بات ہے، اب وہ ہوگا جس کے لیے آج ہم دونوں کو تنہائی میسر ہوئی ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ماہم نے کچھ نہیں کہا، صرف اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ جانتی تھی اب بحث کا کوئی فائدہ نہیں، اب اسے وہ کرنا ہی ہوگا جو آج کی رات ہوتا ہے۔ سلطان اٹھا، چند قدم چل کر لائٹس بند کر دی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ وہ ویسے ہی بیٹھی رہی، آنکھیں بند کیے، سانسیں بے ترتیب، جیسے خود کو سنبھالنے کی آخری کوشش کر رہی ہو۔ وہ قدم بہ قدم چلتا ہوا اس کے بے حد نزدیک بیٹھ گیا تھا۔ وہ کچھ سمجھ پاتی جب اچانک اس نے اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ وہ بری طرح گڑبڑائی، مگر اب اس کے مکمل شکنجے میں تھی۔ وہ اس کو دور دھکیلنے لگی، مگر اب یہ ایک ناممکن عمل تھا۔ وہ اس کی ہڈیوں کو آج توڑ دینا چاہتا تھا۔ اتنی شدت سے وہ اس کو خود میں بھینچ رہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے ماہم کو ایسا محسوس ہوا اس کی ہڈیاں چٹک جائیں گی، مگر اب وہ اپنا آپ اپنے شوہر کے حوالے کر گئی تھی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح 10 بجے ڈائننگ ٹیبل پر سب لوگ خاموشی سے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ پلیٹوں کی ہلکی آواز کے علاوہ کمرے میں کوئی بات نہیں ہو رہی تھی۔ ذوالفقار خانزادہ اپنی جگہ سنجیدہ بیٹھے تھے۔ سلطان سیدھا سامنے نظریں جمائے بیٹھا تھا، جبکہ کبیر خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ سامان صاحب کبھی دروازے کی طرف دیکھتے، کبھی گھڑی کو گھورتے، جیسے کسی کا انتظار ہو۔ چند لمحہ گزرے جب دروازہ کھلا اور ماہم اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی سامان صاحب کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ انہوں نے فوراً ہاتھ بڑھایا، آؤ بیٹا، ادھر آؤ، اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھو، کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ وہ چند قدم آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آگے بڑھی۔ تم سلطان کے ساتھ نیچے کیوں نہیں آئیں؟ سامان صاحب نے نرمی سے پوچھا۔ ماہم نے دھیمی آواز میں اس سب کو سلام کیا۔ السلام علیکم، سب نے مختصر جواب دیا، مگر کسی کے لہجے میں خاص گرم جوشی نہیں تھی۔ وہ آ کر سلطان کے برابر میں بیٹھ گئی۔ مجھے معلوم نہیں ہوا یہ کب نیچے آ گئے، اس کی آواز میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ وہ ابھی پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھانے ہی لگی تھی کہ اچانک سلطان نے زور سے ہاتھ میز پر مارا۔ آواز اتنی تیز تھی کہ وہ بری طرح چونک گئی۔ اس کا ہاتھ وہیں رک گیا اور اس نے گھبرا کر سلطان کی طرف دیکھا۔ سلطان کی نظریں سخت تھیں۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے، اس نے سخت مگر واضح لہجے میں کہا، کہ میرے برابر میں بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ میں اس گاؤں کا سردار ہوں، اس نے بات جاری رکھی، کوئی معمولی انسان نہیں، اور تمہاری حیثیت میرے لیے ایک لمحے رکا۔ پھر تلخی سے بولا، جوتی کے برابر ہے۔ ماہم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے برابر میں بیٹھنے کی؟ ماہم فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ سلطان، سامان صاحب کی آواز میں ناگواری تھی، یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ تمہاری بیوی ہے۔ اب سلطان نے فوراً ان کی طرف دیکھا۔ بیوی ہے صرف کمرے کی حد تک، کمرے سے باہر یہ وہی لڑکی ہے جس کی ماں نے میرے باپ کا قتل کیا تھا۔ میں یہ بات نہیں بھول سکتا۔ ماہم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر اس نے انہیں بہنے نہیں دیا۔ اور ویسے بھی سلطان نے مزید کہا، لندن سے آئی ہے، کیسا کردار ہے اس کا مجھے کیا پتا۔ یہ سنتے ہی اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر گال پر بہہ گیا۔ کبیر خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی واضح تاثر نہیں تھا۔ سامان صاحب کچھ کہنے ہی والے تھے کہ ذوالفقار خانزادہ کی آواز آئی، سنجیدہ اور قدرے سخت، سلطان یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ سلطان نے ایک لمحے کے لیے ان کی طرف دیکھا، پھر واپس سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اگر یہ میرے برابر میں بیٹھی، اس نے واضح انداز میں کہا، تو خدا کی قسم میں پوری ٹیبل الٹ کر یہیں سے چلا جاؤں گا۔ کمرے کی فضا اور بوجھل ہو گئی تھی۔ پھر کرواتے رہیے گا آپ اس لڑکی کو ناشتہ۔ اس نے بات مکمل کی۔ اس کے بعد کمرے میں کوئی آواز نہیں آئی۔ سامان صاحب خاموش ہو گئے تھے۔ ذوالفقار خانزادہ نے نظریں جھکا لی۔ کبیر بھی کچھ نہیں بولا۔ ماہم چند لمحے وہیں کھڑی رہی۔ اس کی نظریں سلطان پر تھیں، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر الفاظ ساتھ نہ دے رہے ہوں۔ پھر اس نے آہستہ سے نظریں جھکا لی۔ اس نے اپنے آنسو روکے، ایک گہرا سانس لیا اور بغیر کچھ کہے مڑ گئی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی وہ دروازے کی طرف بڑھی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہوئے بھی کسی نے اسے نہیں روکا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ وہ لان میں رکھی کرسی پر بیٹھی سامنے ہری گھاس کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن اور الجھن صاف نظر آ رہی تھی، جیسے وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہو، مگر کامیاب نہ ہو پا رہی ہو۔
اسی لمحے اسے اپنے پیچھے ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر پلٹی، سامنے کبیر کھڑا تھا۔ وہ فوراً گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ کبیر نے اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے کے تاثرات نرم تھے۔ وہ آہستہ سے اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس کا لہجہ غیر متوقع طور پر نرم تھا۔ ماہم نے چند لمحے اسے دیکھا، آہستہ سے دوبارہ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی، پھر کبیر اسے دیکھتے ہوئے بولا، ملازمہ بتا رہی تھی تم نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا، شام کے 5 بج رہے ہیں، بھوکے مرنے کا ارادہ ہے؟ ماہم نے نظریں جھکا لی اور بولی، بھوک نہیں لگ رہی اور یہاں کا کھانا بھی مجھے راس نہیں آ رہا، تھوڑا وقت لگے گا پھر سیٹ ہو جاؤ گی۔ کبیر نے ہلکا سا سر ہلایا۔ مجھے معلوم ہے، وہ آہستہ سے بولا۔ تمہارا کردار بالکل صاف ہے۔ ماہم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ بابا اکثر بتاتے تھے کہ تم نے لندن میں رہتے ہوئے قرآن پڑھا ہے، نماز کی پابندی کی ہے، کسی غلط چیز میں نہیں پڑی، تمہاری دوست بھی اچھے تھے۔ ماہم کی آنکھوں میں نمی آ گئی، جیسے کسی نے پہلی بار اس کا دفاع کیا ہو۔ تم سلطان لالا کو بتاؤ تمہارا ماضی کیا رہا ہے، اس طرح خاموش نہ رہو۔ وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا مزید بولا، جو لوگ اپنے حق میں نہیں بولتے انہیں سوائے ذلت کے کچھ نہیں ملتا۔ ماہم نے سر ہلایا، مگر اس کی آواز میں خوف واضح تھا۔ اگر میں نے کچھ کہا تو وہ مجھے طلاق دے دیں گے اور اس گھر سے نکال دیں گے۔ اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مجھے واپس لندن جانا پڑے گا۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی، اور میں نہیں جانا چاہتی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ کبیر کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ اگر اس نے تمہیں طلاق دی، وہ صاف انداز میں بولا، تب بھی میں تمہیں لندن نہیں جانے دوں گا۔ ماہم نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ کیا آپ مجھے اپنی بہن مانتے ہیں؟ اس کی آواز میں امید اور خوف دونوں تھے۔ کیا آپ نے مجھے اپنی بہن تسلیم کیا ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کبیر نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، میرے ماننے یا نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم میری بہن ہو اور رہو گی۔ ماہم کے آنسو مزید بہنے لگے۔ آؤ چلو ساتھ کھانا کھاتے ہیں، میں نے بھی ابھی تک دوپہر کا نہیں کھایا۔ یہ سنتے ہی ماہم کا سب ٹوٹ گیا۔ وہ اچانک روتے ہوئے اس کے قریب آئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ امی نے ان کو مارا تھا، وہ روتے ہوئے بولی۔ میں نے نہیں کیا کچھ، میرا کوئی قصور نہیں ہے بھائی۔ اس کی آواز میں برسوں کا درد تھا۔ میں بے قصور ہوں۔ وہ مزید رونے سے زور سے رونے لگی۔ اتنے سال میں نے اکیلے لندن میں گزارے، کوئی میرے پاس نہیں تھا۔ وہ سسک رہی تھی، الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ اور اب جب واپس آئی ہوں تو یہ سب۔ کبیر نے فوراً اس کے سر پر ہاتھ رکھ اسے تھوڑا سا اپنے سے الگ کرتے ہوئے نرمی سے بولا، اچھا بس چپ ہو جاؤ۔ اس کی آواز میں پہلی بار خالص اپنائیت تھی۔ تمہارا بھائی ہے نا، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ ماہم نے روتے ہوئے سر ہلایا۔ میں بات کروں گا سلطان لالا سے، سب ٹھیک ہو جائے گا، پلیز اب چپ ہو جاؤ۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، تمہارا رونا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، بس خاموش ہو جاؤ۔ ماہم نے آہستہ سے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اس کے آنسو اب بھی رک نہیں رہے تھے، جیسے وہ پہلی بار کسی کے سامنے ٹوٹنے کی اجازت دے رہی ہو۔ وہ اسے لے کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ رات کی تاریکی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بستر پر سیدھی لیٹی ہوئی تھی، آنکھیں بند مگر نیند کہیں دور تھی۔ چہرے پر تھکن کے ساتھ دن بھر کی باتوں کا اثر صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ صرف خاموشی چاہتی تھی، بس چند گھنٹے کا سکون۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ چونکی نہیں، بس آنکھیں کھول کر چھت کو دیکھتی رہی۔ سلطان اندر آیا، دروازہ بند کیا اور چند قدم چل کر اس کے قریب آ گیا۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی جو ابھی تک ویسے ہی لیٹی ہوئی تھی۔ شرم نہیں آئی تمہیں؟ اس کی آواز میں خفگی واضح تھی۔ شوہر کے آنے سے پہلے کھانا بھی کھا لیا، انتظار نہیں کیا گیا تم سے؟ ماہم نے آہستہ سے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن کے ساتھ ہلکی سی چبھن تھی۔ صبح ہی تو آپ نے سب کے سامنے ذلیل کیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتی۔ وہ ایک لمحہ رکی، پھر بولی، اسی لیے میں نے کھا لیا، مجھے واقعی بہت بھوک لگ رہی تھی۔ سلطان نے اس کی بات سنی، مگر اس کے چہرے پر نرمی نہیں آئی۔ اتنی سی جان ہے تمہاری؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا، اتنا کھانا جاتا کہاں ہے؟ اور ایک بات بتاؤ، میرے آنے سے پہلے سونے کی تیاری کر رہی تھی؟ ماہم خاموش رہی۔ تمہارے باپ نے تمہیں یہ نہیں سکھایا ہے کہ شوہر کی رضامندی کے بغیر بیوی سوتی نہیں؟ ماہم فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر خوف کے ساتھ ہلکی سی ہمت بھی نظر آ رہی تھی۔ ایسا کوئی قانون نہیں ہے، اگر بیوی کی طبیعت ٹھیک نہ ہو یا وہ تیار نہ ہو تو وہ سو سکتی ہے۔ سلطان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ مجھے آج بھی تعلقات قائم کرنے ہیں اور میں کروں گا۔ اس کی آواز میں ضد تھی۔ مجھے میرا حق چاہیے، سمجھ آئی تمہیں؟ یہ باتیں اپنے دماغ سے نکال دو کہ تم آج کی رات سو رہی ہو یا آنے والی کسی بھی رات سوگی۔ ماہم کے ہاتھ ہلکے سے کانپنے لگے۔ جب تک تم حاملہ نہیں ہو جاتی میں تمہارے ساتھ ہر رات گزاروں گا۔ یہ سن کر ماہم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں،
اس نے مشکل سے کہا۔ گاؤں کے سردار ہیں، کیا آپ کو یہ نہیں پتا اگر عورت کی رضامندی نہ ہو تو اسے زبردستی کہتے ہیں؟ سلطان نے فوراً بات کاٹ دی۔ بکواس بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ پاکستان ہے، تمہارا لندن نہیں جہاں یہ سب کیس بن جائیں۔ وہ اس کے قریب آیا۔ بیوی ہو تو میری، انکار کی کوئی گنجائش نہیں، سمجھ آئی؟ اور آج تم نے یہ فضول سی بات کی ہے، آئندہ کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ مام کے آنسو اب کھل کر بہنے لگے۔ مجھے ابھی کچھ نہیں کرنا، اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پلیز۔ سلطان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ مڑا، کمرے کی لائٹس بند کر دی۔ اندھیرا چار سو پھیل گیا اور اگلے ہی لمحے کمرے میں ہلکی ہلکی سسکیاں پھیلنا شروع ہو گئی۔ وہ تڑپ رہی تھی، خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سلطان خانزادہ کے قہر سے بچنا اب بہت مشکل تھا۔ رات بیت گئی تھی، اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ سلطان ڈیرے پر چارپائی کے پاس رکھی میز پر جھکا ہوا زمینوں کا حساب دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے کاغذات پھیلے ہوئے تھے، قلم اس کی آنکھوں میں گھوم رہا تھا اور اس کی نظریں عادات پر جمی تھی۔ چند لمحے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ آؤ، اس نے بغیر سر اٹھائے کہا۔ دروازہ کھلا اور کبیر اندر داخل ہوا۔ سلطان نے جیسے ہی نظر اٹھائی، اس کے چہرے پر ہلکی سی حیرت آئی تھی۔ تم یہاں زمینوں پر کون گیا ہے؟ کبیر آگے بڑھ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہیں سے آ رہا ہوں، اس نے سادہ انداز میں کہا۔ آج جلدی نکل گیا تھا۔ سلطان نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ کیوں، خیریت؟ پھر اس نے کاغذ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ حساب دیکھنے آئے ہو؟ کبیر ہلکا سا مسکرایا۔ ارے نہیں لالا، آپ ہیں نا یہ سب دیکھنے کے لیے، آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ سلطان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ پھر کیا بات ہے؟ کبیر چند لمحے خاموش رہا، جیسے الفاظ ترتیب دے رہا ہو۔ میں اپنی بہن کی وجہ سے آیا ہوں۔ سلطان کی نظریں ذرا تیز ہو گئیں۔ وہ مزید بولا، مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ سلطان نے کرسی کے پشت سے ٹیک لگا لی۔ کل تک وہ لڑکی تمہارے لیے بوجھ تھی، جیسے تم برے لفظوں سے یاد کرتے تھے، آج وہ بہن بن گئی؟ کبیر نے بغیر جھجک کے سر ہلایا۔ ہاں، اس کی آواز میں یقین تھا، کیونکہ میں نے اسے قریب سے سمجھنا شروع کیا ہے۔ وہ ذرا آگے جھکا، جیسے ہم اسے سمجھ رہے تھے وہ ویسی نہیں ہے۔ سلطان خاموشی سے سنتا رہا۔ آپ نے شادی کی ہے، آپ اور وہ اب ایک رشتے میں ہیں، اور آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کا ماضی بالکل صاف ہے۔ سلطان نے ہلکا سا سر ہلایا۔ ہاں یہ بات ہے، تمہاری بہن نے کسی مرد کے ساتھ وقت نہیں گزارا۔ کبیر نے فوراً بات آگے بڑھائی۔ تو پھر آپ اسے قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ سلطان نے نظریں ہٹا لی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ غلط ہیں، کبیر نے نرمی سے کہا۔ آپ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، آپ کے بابا کا انتقال ہوا، اس صدمے میں آپ کی ماں بھی چلی گئی، آپ کی زندگی مشکل رہی۔ وہ ایک لمحے رکا، پھر سنجیدگی سے بولا، لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں، جس عورت نے یہ سب کیا وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ سلطان کے چہرے پر سختی آ گئی، مگر وہ خاموش رہا۔ تو پھر کبیر نے آہستہ سے کہا، آپ اپنی شادی شدہ زندگی کیوں برباد کر رہے ہیں؟ آپ اپنے ساتھ ساتھ ایک ایسی لڑکی کی زندگی بھی خراب کر رہے ہیں جو بالکل بے قصور ہے۔ سلطان نے اس کی طرف دیکھا۔ اگر آپ کو سزا دینی ہے تو پھر مجھے بھی دیں، میرے بابا کو بھی دیں۔ سلطان نے فوراً سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیوں، تم دونوں کو کیوں سزا دوں؟ کبیر نے گہرا سانس لیا۔ بابا بھی تو اس عورت کے شوہر تھے، اور اگر بابا اس کے شوہر تھے تو میں ان کا بیٹا ہوں۔ وہ رکا نہیں۔ پھر میری ماں کو بھی سزا ملنی چاہیے، اور دادا کو بھی، کیونکہ وہ عورت ان کی بھی بہو تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ آپ دماغ سے تو سوچیں، کبیر کی آواز اب نرم تھی۔ وہ معصوم ہے، اتنے سال ہم سب سے دور رہی، کبھی کچھ نہیں کہا۔ سلطان کی انگلیاں میز پر رک گئیں۔ اگر اب وہ واپس آئی ہے تو ہم اسے قبول کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ ذرا مسکرایا، مگر آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ وہ بہت اچھی ہے، بہت معصوم ہے، لندن میں رہنے والی ویسی لڑکیوں جیسی نہیں ہے، اس نے سلطان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ اس بات کا اندازہ تو آپ کو بھی ہو گیا ہوگا۔ سلطان نے آہستہ سے سر جھکا لیا تھا۔ کبیر یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، لیکن لالا، کبیر فوراً بولا، ہم اسے آسان بنا سکتے ہیں۔ وہ ذرا قریب ہوا۔ آپ عورتوں کی عزت کرتے ہیں، کہ حقوق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے گاؤں میں امن اسی لیے ہے کیونکہ آپ سردار ہیں۔ وہ رک کر بولا، تو پھر آپ اس ایک لڑکی کے ساتھ اچھا سلوک کیوں نہیں کر سکتے جو آپ کی بیوی ہے؟ اس کی آواز میں خلوص تھا۔ اور کل کو آپ کی اولاد کی ماں بھی بنے گی۔ سلطان نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ وہ میری بہن ہے، کبیر نے آہستہ سے کہا۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، پلیز اپنے رویے کو تھوڑا نرم کر لیں۔ چند لمحے کوئی کچھ نہیں بولا، پھر کبیر آہستہ سے اٹھا۔ اس نے ایک نظر سلطان پر ڈالی، مگر مزید کچھ نہیں کہا، اور مڑ کر دروازے کی طرف چل دیا۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی ہلکی آواز کے بعد کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ سلطان وہیں بیٹھا رہا، اس کی نظریں سامنے پھیلے کاغذوں پر تھیں،
مگر وہ انہیں دیکھ نہیں رہا تھا، جیسے پہلی بار کسی بات نے اسے اندر تک سوچنے پر مجبور کر دیا ہو۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ رات کی تاریخی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر سیدھی بالکنی کی طرف گئی۔ وہ وہاں خاموشی سے کھڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے کسی گہری سوچ میں ہو۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس جا کر رک گیا۔ ماہم نے اس کی موجودگی محسوس کی تو ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی، مگر خود کو سنبھال لیا۔ ملازمہ بتا رہی ہے، سلطان نے نرم لہجے میں کہا۔ تم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ کل تو کھا لیا تھا۔ ماہم نے نظریں ہٹا لی۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ شوہر کے بغیر بیویاں کھانا نہیں کھاتی، اسی لیے رک گئی۔ سلطان نے اسے غور سے دیکھا۔ یعنی مجبوری میں رکی ہو، دل سے نہیں؟ ماہم نے ہلکی سی تلخی سے جواب دیا۔ اگر دل سے رک بھی جاؤں تو کون سا آپ کو فرق پڑے گا؟ وہ ایک لمحہ رکی، پھر بولی، خیر میں کھانا لے آتی ہوں آپ کے لیے۔ وہ مڑنے لگی تھی کہ سلطان کی آواز نے اسے روک لیا۔ تم تو واقعی مشرقی لڑکی ہو، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں ہی تمہیں بلا وجہ مغربی سمجھ رہا تھا۔ ماہم رک گئی۔ اس نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو اچانک کیا ہو گیا ہے؟ اس کی آواز میں الجھن تھی۔ اتنی نرمی سے کیوں پیش آ رہے ہیں؟ سلطان نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے الفاظ چن رہا ہو۔ تمہارا بھائی آج تمہاری سفارش لے کر آیا تھا۔ ماہم کی آنکھوں میں فوراً نمی آ گئی، اور جب میں نے اس کی باتوں پر غور کیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں بے بنیاد تم پر غصہ نکال رہا ہوں۔ وہ اس کے قریب آ گیا۔ میں تم سے ناراض ہو رہا تھا، اپنی ہی شادی شدہ زندگی کو برباد کر رہا تھا۔ ماہم خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ تو کیا آپ اور میں ایک سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ اس کی آواز میں ہلکی سی امید تھی۔ پرانی باتیں بھول کر نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں؟ وہ رکی، پھر ڈرتے ہوئے بولی، آپ مجھے طلاق دے کر واپس لندن نہیں بھیجیں گے نا؟ سلطان نے فوراً سر ہلایا۔ طلاق بہت دور کی بات ہے۔ وہ ایک قدم اور قریب آیا۔ اور تمہیں یہاں سے بھیجنا بھی اتنا ہی دور کی بات ہے، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ تم اب وہاں جاؤ گی جہاں میں تمہیں لے کر جاؤں گا۔ ماہم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے معاف کر دو، سلطان کی آواز میں پہلی بار نرمی کے ساتھ پچھتاوا تھا۔ میں اپنی ہر غلطی پر شرمندہ ہوں۔ وہ ذرا جھک کر بولا، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، مجھے ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ رکا، پھر صاف الفاظ میں کہا، تم میری بیوی ہو، مجھے تمہارا احساس کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس کی بات سن کر بولی، آپ نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، میں ڈر گئی تھی کہ مجھے لندن واپس جانا پڑے گا۔ سلطان نے سر جھکا لیا۔ معلوم ہے، اسی لیے معافی مانگ رہا ہوں۔ وہ آہستہ سے بولا، ایک موقع دے دو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ماہم نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ میں آپ کو معاف کرتی ہوں۔ یہ سنتے ہی سلطان کے چہرے پر ہلکا سا سکون آیا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے آہستہ سے اسے اپنی طرف کھینچا اور اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ ماہم ایک لمحے کے لیے ساکت رہی، پھر اس نے بھی خود کو روکنا چھوڑ دیا تھا اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں اور رہوں گا، اس کی آواز میں یقین تھا۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا اور تم سے محبت بھی کروں گا۔ ماہم کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، مگر اس بار ان میں خوف نہیں تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی خاموش کھڑی تھی، جس سے پہلی بار اسے اپنے ہونے کا یقین ملا ہو۔ چلو کھانا کھاتے ہیں، ماہم نے ہلکی سی حامی بھری۔ وہ دونوں ساتھ کمرے کے اندر کی طرف بڑھے تھے، اور اس لمحے میں پہلی بار ان کے درمیان وہ خاموشی تھی جس میں بوجھ نہیں بلکہ سکون تھا۔